بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے انکار کر دیا، وہ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی دربار سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا اور حکم ہوا کہ صرف ایک درخت کے قریب نہیں جانا، باقی جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ کی دربار سے نکالا گیا اور انہیں پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کھانے سے منع کیا ہے، وہ انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے پہ آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ آدم علیہ السلام سے میں انتقام لوں گا اور انہیں جنت سے نکالوں گا باہر۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے پاس یہ شیطان پہنچا اور انہیں وہ درخت کھانے کی تلقین کی۔ اسی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت اما حوا کو زمین پہ اتارا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شیطان جنت میں گیا کیسے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ اور کون سی مخلوق کو زمین پہ اتارا گیا؟ مور اور سانپ کا وہ کون سا کردار ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا؟ اور یہ جو سانپ ہے اس کے پاؤں کیوں نہیں ہے؟ اگر اس کے پاؤں پہلے تھے یا نہیں تھے؟ پہلے کس شکل میں یہ سانپ تھا؟ یہ تمام سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان مور کو جنت سے نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا، اور وہ اناج گندم تھا۔ کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ ہی اما حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا تاکہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر نکلا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ کر کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ ہی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے، اور شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام حضرت اما حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں مل جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف بھی غالب آ گیا، جبکہ اما حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے، یعنی ان کی پردہ پوشی کھل گئی۔
جس کے بعد دونوں اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پہ بیچ دیا، جبکہ حضرت اما حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ اور پھر جن خوبصورت پیروں سے چل کر سانپ شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے سانپ سے لے لیا، اور یہ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ اور وہ مور جس نے سانپ کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ شیطان کو جنت میں لے جائے، اس مور کو بھی سانپ کے ساتھ ساتھ جنت سے نکال دیا گیا۔ اور اسی طرح سانپ کے پاؤں بھی ختم کیے گئے، آج اسی وجہ سے اس کے پاؤں نہیں ہیں، اور مور کو بھی اسی لیے جنت سے نکالا گیا۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔